کہ میری بیٹے اسماعیل سے جو ہماری ذریت چلے گی، نسل چلے گی، من ذریتنا، اس میں سے، اس کے بعض میں سے، امتم مسلمتن لک، اس میں سے ایک نسب، ایک گروہ، ایک نسل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یہ نہیں فرمایا کہ ہماری ساری ذریت کو امت مسلمہ رکھنا، نہیں، اس لیے ان میں سے کئی صاحبان ایمان ہوئے اور کئی ایمان پر نہ آئے مشرک ہوئے۔ یہ عرض نہیں کیا کہ ہماری ساری ذریت مومن رہے اور امت مسلمہ رہے، یہ عرض نہیں کیا، کہا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں سے، اور ہماری ذریت بھی وہ جو نسل اسماعیل میں سے ہو، اور اس نسل اسماعیل میں سے ایک امتم مسلمتن لک، ایک ہمیشہ امت مسلمہ برقرار رکھنا، بھلے باقی کافر ہوتے رہیں، مشرک ہوتے رہیں، مگر ایک نسب میں ہمیشہ ایمان رہے اور اسلام رہے، ایک نسل ہمیشہ مومن رہے، امت مسلمہ رہے، اور وہ امت مسلمہ ذریت اسماعیل میں سے ایک نسل کو، ایک نسب کو قرار دیا جا رہا ہے، وہ برقرار رکھنا، امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پھر ہمیں ہمارے احکام کا شعور دے، ہمارے اوپر توجہ رکھ، وتب علینا، پھر ہمارے اوپر اور ہماری اس ذریت میں سے، اس نسل پر جو امت مسلمہ رہے، اس پر توجہ رکھ، چونکہ ہزارہا سال گزریں گے اور نسل اسماعیل میں ہزارہا سالوں میں پھر اور کوئی نبی نہیں آئے گا جو ان کو توحید کی طرف بلائے اور ایمان کی دعوت دے، سو ہزاروں سال کفر و شرک کے ماحول میں تیری عنایت اور تیری توجہ سے ان کا ایمان بچا رہے۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جب یہ فرما دیا، عرض کر دیا کہ ہماری نسل اسماعیل میں سے جو ذریت چلے، اس ذریت میں سے ایک طبقہ، ایک نسل، ایک نسب ہمیشہ امت مسلمہ رہے۔ جب تعین کر دیا امت مسلمہ کا کہ ذریت اسماعیل میں سے ایک نسب امت مسلمہ رہے، ایک نسل، اب یہ کہہ کر اب عرض کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر اے اللہ ان میں وہ رسول مبعوث کرنا، منہم، اسی ذریت میں سے جسے امت مسلمہ رکھے گا۔ اب منہم کا اشارہ امت مسلمۃ لک کی طرف ہے کہ نسل اسماعیل میں جو عرب مکہ میں آباد ہوں گے، فیہم، دیکھیے دو لفظ آئے ہیں، پہلے آیا ہے فیہم، پھر آیا ہے منہم، ان میں بھیجنا اور ان میں سے بھیجنا، دو باتیں، ان میں بھیجنا اور منہم، انہی میں سے بھیجنا۔ ان میں بھیجنا کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو پوری نسلیں آباد ہوں گی ان میں مبعوث فرمانا، اور منہم کا مطلب یہ وہی من ہے جو من پہلے آ چکا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ ہماری نسل اسماعیل سے چلنے والی ذریت میں سے امت مسلمۃ لک، ایک امت مسلمہ برقرار رکھنا ہر دور میں۔ جس من کا اشارہ جس امت مسلمۃ کی طرف تھا اسی کی طرف اشارہ ہے فیہم رسولا منہم، پھر اسی امت مسلمہ میں سے اس رسول آخر زمان کو پیدا کرنا۔ تو گویا امت مسلمۃ کا جو لفظ ہے یہ اسماعیل علیہ السلام پر اس کا پہلا اطلاق ہوا، اور سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ پر اس کا آخری اطلاق ہوا، اور حضرت اسماعیل سے جو ذریت شروع ہوئی ان سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک یہ سارا نسب قرآن کی نص کی روح سے امتن مسلمتن لک قرار پایا، پورا نسب امتن مسلمتن ہو گیا۔ اب جس نسب کو
جس نسب کے ایک ایک مرد کو اور ایک ایک عورت کو، جس نسب کے ایک ایک اب اور ایک ایک ام کو، جس نسب کے جمیع آبا کو اور جمیع امہات کو 3000 سال تک اس نسل میں آنے والے ایک ایک فرد کو، ذکور اور اناث سب کو، جسے رب امتم مسلمتن کہے، ان کے ایمان پر شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کے ایمان پر کیسے شک کیا جا سکتا ہے جس کو رب کائنات نے امتم مسلمتن، ان کی دعا اور اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور دوسرے مقام پر یہیں کعبہ میں، مکہ میں کھڑے ہو کر اسماعیل علیہ السلام ہیں، دوسرے مقام پر دعا میں یہ کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری وہ ساری نسل جس میں سے رسول آخر الزمان آنا ہے، میری وہ ساری نسل اور اولاد کو وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ہمیں بت پرستی سے پاک رکھنا۔ تو گویا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ و آمنہ تک کوئی بت پرست نہ تھا، کوئی بھی بت پرست نہ تھا، کوئی مشرک نہ تھا، قرآن کی سند ہے۔ ان میں سے اس رسول آخر الزمان کو بھیجنا۔ آپ بنیادی بات سمجھے۔ اب یہاں ایک اور نقطہ توجہ طلب ہے جس پر میں نے جب غور و خوض کیا اور اس پر توجہ کی تو یہ جو بات بتا رہا ہوں، غور و خوض کیا تو اللہ رب العزت نے یہ بات سینہ کھول دیا، اس میں ڈالی۔ وہ کیا کہ جس رب نے یہ جو اسحاق علیہ السلام کی بھی تو اولاد ہوئی، مومن بھی ہوئے کافر بھی ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کی بھی پوری اولاد ہی تھی جو عرب میں مکہ میں آباد تھی، مومن بھی تھے۔ تو پہلی بات یاد رکھ لیں، اس نص قرآنی کے ذریعے اصول پہلا کلیہ یہ ہے کہ لازم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر چونکہ وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ پر جا کے یہ بات ختم ہو رہی ہے۔ ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ سے شروع ہو رہی ہے الابتداء، یعنی اجراء الدعا کی ابتدا، بادہ اجراء الدعا یا بادات قبولیت الدعا الدعوہ من سیدنا اسماعیل علیہ السلام وانتہت الی سیدنا عبداللہ و سید آمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں سے شروع ہوئی یہاں کے ختم ہوئی دعوت ابراہیم۔ اس کے ساتھ اس حدیث کو پڑھیے، آقا علیہ السلام نے پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اپنے امر کا کہ آپ کون ہیں اور کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی وہ دعا ہوں۔ تو دعا کو کہ پیکج کو کاملاً لیا جائے گا یا جزواً لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس پر دھیان کیا تو یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ اولاد اور نسلوں میں سے کئی کافر ہوئے، کئی مشرک ہوئے، کئی مومن ہوئے، سارے، مگر پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ لازم ہے، ثابت ہوا، یہ واجب ہوا، یہ لازم ہوا، لابدی ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی بعثت اور ولادت تک اولاد اسماعیل میں ایک طبقہ اور ایک نسل ہمیشہ امتم مسلمتن رہے، یہ ثابت ہوا، ورنہ معاذ اللہ قرآن کی نص غلط ہو جاتی۔ لازم اور واجب ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام سے لے کر وَبْعَثْ فِيهِمْ حضور کی بعثت تک ایک نسل ایک نسب امتم مسلمتن ہر صورت رہے بغیر انقطاع کے۔ اور دوسری بات، جب ایک نسب نے امتم مسلمتن رہنا ہی ہے، جب ایک نسب کو امت مسلمہ رہنا ہی تھا تو کیا حضور کے نسب سے بہتر بھی کوئی اور نسب تھا کہ خدا ان کو مسلمان رکھے اور حضور کے آباء و امہات کو مشرک بنا دے؟ اس سے بہتر کون تھا؟ جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے بہتر قرون میں ہوتا آیا ہوں، سب سے بہتر نسلوں اور قبیلوں میں اور گھروں میں میں آیا ہوں۔